رات کے سناٹے میں مدینہ طیبہ کی مقدس فضاؤں کے اندر دو اجنبی شخص زمین کے اندر سرنگ کھود رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک شیطانی منصوبہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چرا کر یورپ لے جائیں۔ لیکن عین اس وقت ملک شام میں بیٹھے ایک سلطان کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے نور الدین، مدینہ کی طرف فوراً روانہ ہو جاؤ۔ میرے پاس ایک بڑی امانت ہے جس کی حفاظت تمہارے سپرد کی گئی ہے۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک ناقابل فراموش سبق ہے۔ آئیے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے یہ سازش کس نے کی، سلطان نور الدین زنگی مدینہ کیسے پہنچے اور آخرکار ان گستاخوں کا انجام کیا ہوا۔ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے سکون اور برکتوں کا مرکز بنایا ہے۔ یہاں کی مٹی میں شفا ہے اور سب سے بڑھ کر یہاں وہ روضہ ہے جس میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے۔ مسلمانوں کے دل کی دھڑکن یہی ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہماری جان سے زیادہ ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ نور الدین محمود بن زنگی 511 ہجری میں پیدا ہوئے۔ وہ عماد الدین زنگی کے بیٹے تھے اور ان کا لقب الملک العادل تھا۔ سلطان نور الدین اپنی دینداری، عدل و انصاف اور خاص کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ وہ راتوں کو تہجد پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور اپنے ہر فیصلے میں شریعت کو مقدم رکھتے تھے۔ ان کے دور میں ملک شام، حلب اور دمشق میں عدل قائم تھا، لیکن ان کی سب سے بڑی پہچان تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ تو بات ہے اس زمانے کی جب صلیبی جنگوں نے عالم اسلام کو کمزور کر دیا تھا۔ دشمن صرف سرزمینوں پر قبضہ نہیں کر رہے تھے بلکہ اسلام کے مرکز پر حملے کا منصوبہ بھی رکھتے تھے۔ کچھ صلیبی عیسائیوں نے بھی بیس بدل کر مدینہ آنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے مسلمان بننے کا ڈھونگ رچایا تاکہ مدینہ میں مستقل قیام کر سکیں اور مدینہ کے اندر ہی رہنے لگے۔ لیکن دوسری طرف ملک شام کے اندر ایک رات سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، اے نور الدین، تم مدینہ آؤ اور میری حفاظت کرو۔ سلطان نور الدین زنگی اٹھ کر ہڑبڑا گئے۔ آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، اگر سوچا شاید یہ خواب کچھ اور ہی ہے۔ دوسرے دن پھر یہی خواب آیا، تیسرے دن پھر یہی خواب آیا تو سلطان نور الدین زنگی بالکل ہی لرز گئے۔ انہوں نے فوراً مدینہ کا سفر شروع کر دیا، اپنے قریبیوں کو بلا کر ان کو سفر کی ہدایت کی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ کا سفر شروع کر دیا اور راستے میں ہی منصوبہ بنا لیا کہ مدینہ کے لوگوں کے اندر تحائف تقسیم کیے جائیں گے اور جن لوگوں کے بارے میں مجھے خواب میں اشارہ کیا ہے ان کو ہی میں پہچان لوں گا۔ سلطان نور الدین زنگی خفیہ طور پر مدینہ پہنچے تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو اور وہ وہاں سے فرار نہ ہو جائیں۔ انہوں نے مدینہ میں آ کر لوگوں کو اکٹھا کیا اور خاص کر علماء مشائخ کو بلایا اور ان میں تحائف تقسیم کیے۔ لوگوں کے اندر تحائف تقسیم کیے اور پوچھا گیا کہ پورے مدینہ کے اندر کیا کوئی بچا ہے جس کو تحفہ نہ ملا ہو، سلطان کی طرف سے جس کو کوئی انعام اور تحفہ نہ ملا ہو۔ تو پتہ چلا کہ ہاں، دو شخص ایسے ہیں جن کو نہیں ملا۔ وہ الگ تھلگ رہتے ہیں، عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور سارا دن اللہ کی یاد میں گزار دیتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کو اس پر تجسس ہوا اور اس نے فوراً ان کے گھر چلنے کا ارادہ کیا اور وہاں پر جا کر ان کو موقع پر پکڑا۔ ان سے پوچھا گیا تو ان کے بتانے کے انداز سے سلطان کو شک ہو گیا۔ اس پر ان کے گھر کی تلاشی لی گئی تو ایک سرنگ ملی جو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ وہیں سے ان کا پتہ چل گیا۔ تفتیش کے بعد ان دونوں گستاخوں نے اعتراف کیا کہ وہ دراصل عیسائی تھے اور مدینہ میں رہ کر سرنگ کھود رہے تھے۔ ان کا مقصد نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس کو چرا کر یورپ لے جانا تھا تاکہ مسلمانوں کے
ایمان کو توڑ سکے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے موقع پر ہی ان کو سزا دی اور ان کے سر قلم کر دیے۔ ان کا انجام عبرتناک ہوا اور وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ لیکن اس سب واقعے کے بعد سلطان نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا، وہ یہ کہ روزہ اقدس کے ارد گرد گہری کھندق کھدوائی اور سیسا پگھلا کر اس میں بھر دیا۔ آج تک وہ حفاظتی حصار موجود ہے اور کسی دشمن کو دوبارہ کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ اس سب کے بعد سلطان روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے دعا مانگا کرتے اور آنسوں کو بہایا کرتے۔ انہوں نے کبھی گنبد خضرا کی طرف پشت نہیں کی۔ ان کی یہ دعا ہوتی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نہیں ہوتے تو میری سلطنت کا کوئی معنی نہیں۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایسے عاشق منتخب فرماتا ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایمان کی بنیاد ہے۔ مدینہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہے اور اپنے نیک بندوں کے ذریعے یہ کام کرواتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ویورز، یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ یہ ہمارے ایمان کی جڑ ہے۔ آج کے بعد جب بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کریں تو یاد رکھیں کہ اللہ نے کیسے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عاشق کو منتخب کیا۔ اللہ ہمیں بھی سچا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، آمین۔